گزشتہ جمعہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بمائے صحابہ کے جب اہل مکہ نے شعب ابی طالب میں محصور کیا اور ہر قسم کا مقاطعہ کر لیا، ان سے معاشی معاشرتی ہر قسم کا تعلق اسے ختم کر لیا۔ یہ 3 سال صحابہ نے بڑی مشقت میں گزارے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ سن 10 نبوی کو اس محاصرے کا خاتمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر شعب ابی طالب سے باہر آئے۔ سن 10 نبوی کا جب شروعات ہے تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت قسم کے ڈھال تھے اہل مکہ کے سامنے، کہ ان کے ہوتے ہوئے لوگ حضور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے ان سے۔ وہ بھی چلے گئے، ایک سہارا تھا جو ہٹ گیا۔ ادھر 5-6 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر کی مشقت اور تکلیف کے بعد، تھکاوٹ کے بعد جب آپ گھر آتے تھے تو ان کو تسلی کے کلمات دیتی تھی، سناتی تھی، تسلی دیتی تھی، جن سے حضور کو سکون ملتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ گویا باہر سے جو ایک سہارا تھا وہ بھی اٹھ گیا، اور گھر کے اندر جو ایک اطمینان دلانے، سکون اور تسلی دینے والا جو ایک سہارا تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مکہ والے اب کھلم کھلا سامنے آ رہے ہیں، نہ بات مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں طائف چلا جاتا ہوں، طائف میں جو قبیلہ آباد ہے اس قبیلے کے جو سردار ہیں ان سے بات کرتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات مان جائیں۔ اس قبیلے کے 3 بڑے سردار تھے، عبد یعلیل، مسعود اور حبیب، تینوں بھائی تھے۔ چنانچہ حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، طائف چلے گئے۔ ان لوگوں سے جب بات کی تو وہ بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، کسی نے بات نہ سنی۔ ایک نے تو جواب ہی نہ دیا، دوسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تیسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کی بات نہ ماننا تو خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ حضور کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے نوجوانوں کو، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ حضور جہاں سے گزرے ان کو پتھر مارو یہاں سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے بچے ان کو پتھر مارتے تھے، آپ کا جسم مبارک شدید زخمی ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے، جدھر سے پتھر آتا وہ آگے آ جاتے کہ مجھے پتھر لگے، حضور کو نہ لگے، لیکن کہاں تک وہ بچاتے، کہاں تک دفاع کرتے، انہیں بھی پتھر لگے، وہ بھی زخمی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی زخمی تھا، خون بہت بہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے کے لیے نکلے، تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ عتبہ اور شیبہ، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی، 2 بڑے مکہ کے سرداروں میں سے تھے، دونوں بھائی تھے، ان کا باغ تھا، اس باغ میں جا کر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے کہ کچھ سکون حاصل ہو، کچھ تسلی، کچھ وہ ہو، تھکاوٹ بھی تھی اور کچھ لوگوں نے تنگ بھی کیا تھا، خون بھی بہت بہہ گیا تھا، چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی باغ میں بیٹھے ہی تھے کہ عتبہ اور شیبہ دونوں اس وقت باغ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، پہچان گئے تھے، وہ دیکھا کہ حضور تکلیف میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنے غلام عداس جس کا نام تھا اسے ایک انگور کا خوشہ دیا، توڑ کر پلیٹ میں رکھا، لے جا کر ان کو دو، یہ کھا لیں۔ جب عداس وہ انگور کا خوشہ حضور کے سامنے لے کر آئے، رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں سے دانہ توڑا تو بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر اس کو جو دانہ توڑا تو اس عداس نے پوچھا حضور سے کہ یہ آپ نے کون سے کلمات پڑھے؟ یہ کلمات تو ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھے تھے اور ہمارے بڑے بھی یہ کلمات کہا کرتے تھے، یہ کیسے کلمات؟ حضور نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ مکہ کے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا عراق کا ایک صوبہ ہے، موصل، اس موصل صوبے کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا نینوا کے ہو؟ اچھا تو یونس کو جانتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو؟ کہا ہاں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یونس میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ تھا اہل کتاب میں سے، نصرانی تھا، سمجھدار تو تھا، سمجھ تو گیا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا کچھ دانے تناول فرمائے، وہاں سے اٹھے، تھوڑا سا آگے گئے، قرن المنازل جسے ہم کہتے ہیں، جہاں سے طائف کی طرف سے آنے والے لوگ میقات کا، ان کا جو میقات پڑتا ہے جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں، وہاں پہنچے، وہاں بیٹھے تو اتنے میں جبرائیل امین بمائے ملک الجبال کے آئے۔ جبرائیل امین نے آ کر سلام کیا، فرمایا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو بھیجا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے پہاڑوں کا، اور
اللہ نے اجازت مانگی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس طائف والوں کا ہم فیصلہ کر دیں۔ ملک الجبال نے سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، آپ اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان پہاڑوں کو جوڑ دوں، ملا دوں آپس میں، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ناسمجھ ہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے، ممکن ہے ان کے اولادوں میں لوگ بات مان جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ کی طرف آنے لگے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اب مکہ میں داخلے کا مسئلہ تھا، بڑا مشکل تھا کہ کیسے مکہ میں داخل ہوا جائے، مکہ والے چھوڑیں گے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو مکہ سے باہر جو چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے، ان قبائل کے مختلف سرداروں کے پاس گئے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کہ مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کر دیا جائے، میں مکہ چلا جاؤں، مکہ والے واپس چھوڑیں گے نہیں، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھے قبیلے کا، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، اس کے بعد جب حضور گئے تو اس نے بات مانی، اس نے کہا میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور قرب و جوار کے لوگوں کو جمع کیا، نوجوانوں کو، انہیں مسلح کیا، تلوار ان کو دی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ میں آئے، اعلان کیا کہ بھئی حضور آج میری پناہ میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی انہیں کچھ کہے گا تو میرا اس سے مقابلہ ہوگا، میں اس سے لڑوں گا۔ چنانچہ مکہ میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، آپ نے طواف کیا اور 2 رکعت نفل ادا فرمائے، پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ سال بڑی تکلیفوں والا سال تھا، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حزام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کوئی دوسرا نکاح کر لیں، گھر میں آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ تو ان کے مشورے سے ہی حضور نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو حضرت خولہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی بڑی عمر کی بیوہ خاتون تھی، ان کا جو سلسلہ نسب تھا وہ تھی تو قریش سے، ان کے والد قریشی تھے، لیکن ان کی والدہ جو تھیں وہ انصار مدینہ میں سے تھی اور بنو نجار میں سے تھیں وہ، چنانچہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ اور اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 10 نبوی میں، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ ان تمام تکلیفوں کے مراحل سے جب گزرے تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انعامات عطا فرمائے، ان میں سے ایک تھا معراج کا سفر، اور دوسرا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو انعام دیا کہ مدینہ طیبہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں سلسلہ چلے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔